اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی سے متعلق، جس سے جیو نیوز آپ کو آگاہ کرے گا۔ پاکستانی افواج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہیں اور ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کے دوران انہوں نے یہ موقف واضح طور پر دہرایا کہ پاکستان بھارت کی اس بزدلانہ شرمناک کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی پہلے ہی جاری ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور پاک فضائیہ بھرپور کارروائی اور جوابی کارروائی میں مصروف ہے۔ ابتدائی اطلاعات یہ آ چکی ہیں کہ پاک فضائیہ نے دشمن کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے کئی برس پہلے 2019 میں پیش آنے والے واقعے میں بھی پاکستان کی جانب سے بھارت کا میگ 21 طیارہ گرا دیا گیا تھا اور اس کے پائلٹ کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ ابھینندن کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کا طیارہ گرا دیا گیا تھا۔ وہ کوشش بھی بھارت کی ناکام ہوئی تھی۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے ایک بار پھر جارحیت کی گئی ہے۔ بزدلانہ اور انتہائی شرمناک کارروائی میں پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کارروائی کے جواب میں پاکستان کی جانب سے کارروائی شروع ہو چکی ہے، جس کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف اور ڈی جی ایس پی آر کر چکے ہیں۔ اس وقت اہم ترین خبر جیو نیوز پر آ رہی ہے۔ پاکستانی افواج بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہیں اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاک فضائی نے دشمن کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ شہری آبادی کو پاکستان میں نشانہ بنانے کا بھارت نے انجام بھگت لیا ہے۔ پاکستان کے دفاعی مقامات پر بھارت کی جانب سے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتا، پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنی ہی فضائی حدود سے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت کی جانب سے اپنی فضائی حدود سے پاکستان پر میزائل داغے گئے، جس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا اور بھارت کی اس کارروائی کے جواب میں پاکستان نے فوری اعلان کیا کہ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے دیں، پاک فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں اور پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں اور اس وقت یہ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے بھارت کی اس کارروائی کا، جس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بزدلانہ شرمناک کارروائی بھارت نے کی۔ پاکستان کے 5 مقامات پر میزائل داغے، جس میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد پر حملے کیے، جہاں پر میزائل گرنے سے شہری زخمی ہوئے۔ مختلف مقامات پر پاکستان کے شہری شہید بھی ہوئے، جس کی تصدیق ڈی جی ایس پی آر نے کی کہ کوٹلی میں بھارتی حملے میں 2 شہری شہید ہوئے۔ احمد پور شرکیہ میں کیے جانے والے حملے میں ایک بچے کو شہید کیا گیا ہے، جبکہ 12 سے زیادہ شہری زخمی ہوئے اور فوری طور پر پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فضائیہ، جو کہ بھرپور طور پر تیار تھی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے، پاکستان نے اپنا فوری موقف سامنے لاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ پاکستان بھارت کی اس جارحیت کا بھرپور جواب دے گا اور یہ جوابی کارروائی فوری طور پر شروع بھی کر دی گئی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ پاکستانی افواج اور پاک فضائیہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان بھارت کی اس جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان پر بھارت کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اٹس اے میٹر آف شیم کہ بھارت نے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کی، جس کا بھرپور جواب دینے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا تھا اور بھارت کی جانب سے اس کارروائی کے بعد پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی فوری طور پر شروع کر دی، جس میں اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں، لیکن پاکستانی فضائیہ نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ اور اس سارے واقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آیا ہے، جنہوں نے بھارت کے اقدامات کو شرمناک قرار دیا ہے۔ بھارت جس نے اس جنگ میں پہل کی، اس
جنگ میں اس کشیدگی کے دوران پہل کی، پاکستان پر جارحیت کا آغاز کیا، اس سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ انڈیا کی جانب سے شرمناک کارروائی ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر سویلین آبادی کو حملہ بنانے کی یہ کارروائی اس کو شرمناک قرار دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا، مختلف مقامات پر مساجد پر حملے کیے گئے۔ اہم خبر یہ ہے کہ بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، اور زمین زارا جیو نیوز کی نمائندہ ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ زمین زارا، کیا خبر آ رہی ہے پاکستان کے دفاعی اقدامات سے متعلق جو کہ بھارت کی شرمناک اور بزدلانہ کارروائی کے جواب میں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کا پاکستان بھرپور طور پر جو ہے وہ جوابی کارروائی اس ٹائم کی جا رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ابھی جو ہے پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ متعدد مقامات پر پاک فوج دشمن کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اس سے قبل بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاک فضائیہ نے دشمن کے 2 جہاز بھی گرائے ہیں، اور پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ پاکستانی مسلح افواج دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ متعدد مقامات پر پاک فوج کی جوابی کارروائی جاری ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور پاکستان پر جو ہے وہ یہاں پر حملہ کیا گیا اور میزائل داغے گئے۔ پاک فوج کی میزائل اسٹرائک نے LOC پر جو ہے دو نیاز سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ جو ہے وہ بھی اڑا دی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، بریکنگ نیوز ہے کہ پاک فوج کی میزائل اسٹرائک نے LOC پر 2 نیاز سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ اڑا دی ہے۔ پاک فوج دشمن کی جو ہے ننگی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اس سے قبل بتایا جا رہا تھا سیکورٹی ذرائع کی جانب سے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے۔ اب پاک فوج کے میزائل اسٹرائک نے LOC پر 2 درمیان سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ جو ہے وہ بھی اڑا دی ہے، اور جوابی کارروائی کا سلسلہ عام خبر زمین زارا تفصیل بتا رہی ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جہاز مار گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، جبکہ LOC کے قریب ایک چیک پوسٹ بھی پاکستان کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہے۔ دفاعی محاذ پر پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جارحیت کو شرمناک اور بزدلانہ کارروائی کو شرمناک عمل قرار دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے بھارتی حدود سے اسٹینڈ آف ہتھیاروں سے پاکستان کی خود مختاری کو نشانہ بنایا ہے۔ مرید کے بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی معصوم شہری شہید ہوئے ہیں۔ بھارتی جارحیت سے فضائی حدود میں تجارتی پروازوں کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ بھارتی حملہ اقوام متحدہ کی چارٹر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے ایک بار پھر جھوٹے بیانیے پر خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ اقدام 2 ایٹمی طاقتوں کو بڑی جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے۔ پاکستان مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 اور بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان ہر قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستانی قوم، حکومت اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہیں۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ بھارت کو ہزیمت کا سامنا ہے ہر محاذ پر، اور بھارت کے جارحیت کے اقدامات پر پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے اقدامات کو شرمناک قرار کیا تھا، اور اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے بھارتی اقدامات پر، اور بھارت کی جانب سے کی جانے والی جارحیت سے متعلق اس وقت یہ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے۔ ہم جیو نیوز کے نمائندے سے بھی اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اعزاز سید جیو نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ اعزاز سید، 1 سے زیادہ مقامات پر بھارت نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، اور پوری دنیا میں ہی بھارت کی اس جارحیت میں پہل اور اس شرمناک حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔
मजम्मत की जा रही है। جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس وقت جاگ رہا ہے۔ شفقت علی خان جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، انہوں نے بڑا تفصیلی بیان جاری کیا ہے، اور جو بیان اگر غور سے پڑھیں تو اس میں 4 مقامات کی تصدیق کی گئی ہے، مرید کے، کوٹلی، مظفر آباد اور بھاولپور، کہ یہاں پر بھارت نے حملہ کیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے فارملی پہلا یہ بیان ہے جس میں نہ صرف یہ کہ بھارت کی بھرپور انداز میں مذمت کی گئی ہے، اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے کی گئی کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جواب دیا بھی جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں جو آفیشیل سورسز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور بھارتی جو طیاروں کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ 2 کے قریب رافیل طیارے جو ہے بھارت کے جو فلیگ شپ طیارے جانے جاتے تھے ان کو پاکستان کی طرف سے گرایا گیا ہے۔ اس بات کا باقاعدہ اعلان بھی پاکستان نے کر دیا ہے۔ تو جو ترجمان دفتر خارجہ کا بیان ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کی بھارت کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی قوم متحد ہیں، اور اس سارے معاملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا باضابطہ پاکستان کا جواب ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کیا گیا ہے، پوری دنیا کو بتایا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو نشانہ بنایا گیا ہے، جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں سویلین تھے، نہتے عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ تو یہ پہلا باضابطہ بیان ہے وزارت خارجہ کی طرف سے۔ اس وقت وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران وہ بھی جاگ رہے ہیں، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ پاکستان کے دفاع کے لیے بدستور سرحد پر بھی موجود ہے، اور پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی بدستور جاگ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، اسلام آباد واقعی دارالحکومت سے تفصیل بتا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی تفصیل بھی سامنے رکھی ہے کہ کس طرح پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھارتی اقدامات کی مذمت کی گئی ہے، اور کافی تفصیل سے حقائق بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ ہم ابھی بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار پروگرام کیپٹل ٹاک میزبان حامد میر سے۔ حامد میر صاحب، پاکستان نے پوری کوشش کی کہ یہ جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی، بین الاقوامی سطح پر اپنا مقدمہ پیش کیا، ثبوت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن بھارت کی جانب سے کسی بھی معاملے پر پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اور اب ایک جارحیت کے ذریعے سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگی ماحول بھارت نے پیدا کر دیا ہے۔ کیا صورتحال آگے ہو سکتی ہے، اور کیا مزید اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایکسپرٹ تھے اور پچھلے 5-6 دن سے جو حکومتی ذرائع تھے، عسکری ذرائع تھے، سب اس بات پر متفق تھے کہ بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے جی کہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کوئی اٹیک وٹیک نہیں کرے گا، لیکن 95% جو پاکستان کے ڈیفنس ایکسپرٹ تھے، خواہ ان کا تعلق فوج سے تھا یا سویلین سے، ان سب کو یقین تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کرے گا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی اس ایشو پہ یونائٹڈ تھی۔ اب جو انہوں نے یہ جو اٹیک کیا ہے، یہ ابھی تک 5 جگہ پہ تو کنفرم ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر اور پنجاب کے جو 5 مقامات ہیں، جیسا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی 5 مقامات کا ذکر ہے، جبکہ انڈیا کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے انہوں نے اس میں 9 مقامات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جی 9 مقامات پہ ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور جو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو پاکستان میں جن جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، وہاں جو کیجویلٹی سامنے آئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ ان آرمڈ سویلین ہیں، غیر مسلح سویلینز ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان جو کہ پوری دنیا کو دہائی دے رہا تھا کہ جی 22 اپریل کو جو پہلگام میں حملہ ہوا تو ان آرمڈ سویلینز تھے اور ان پہ ٹیررسٹوں نے اٹیک کیا، اور بغیر کسی ایویڈنس کے اس نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا۔ تو اب وہ جو ٹیررسٹ تھے جنہوں نے پہلگام میں
اٹیک کیا ٹورسٹوں پہ، ان میں اور انڈیا کی حکومت میں اب کوئی فرق نہیں رہا. انڈیا کی حکومت نے بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور وہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا تھا. تو یہ جو اب ایک پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کی برتری ہے کہ انڈیا پہلے پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا بغیر کسی ایویڈنس کے جناب پاکستان نے پہلگام میں ٹورسٹوں کو اٹیک کروایا، لیکن اب پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دے رہی ہے کہ جی آپ خود آئیں اور آگے دیکھ لیں کہ یہ جہاں جہاں پہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے یہ ان آرمڈ سویلین سے، شہید ہونے والے بھی ان آرمڈ سویلینز ہیں، زخمی ہونے والے جو ہیں وہ بچے ہیں اور عورتیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو ریسپانس ہے وہ پاکستان کے ریسپانس میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اب تک جتنی بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس انفارمیشن کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ انڈین آرمی کے ان چیک پوسٹوں کو اور ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور اب پنجاب حکومت نے اور آزاد کشمیر حکومت نے تمام جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے اور اس وقت اسلام آباد میں تقریباً تمام جو سرکاری دفاتر ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں اور ہسپتالوں میں یہاں پہ بھی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آج صبح سے یعنی کہ 3-4 گھنٹے کے بعد سے وزیر اعظم جو ہیں ان کی سرکاری میٹنگ بھی شروع ہو جائیں گی اور 10 بجے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 10 بجے سے پہلے پاکستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی بہت بڑی جوابی کارروائی کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے پھر ہندوستان کی طرف سے بھی ایک مزید کارروائی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت ایک غیر اعلانیہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ موجود ہے اور انڈیا نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے وہ ان کے ملٹری ٹارگٹ کے خلاف کی جا رہی ہے. عابد میر صاحب، آپ نے جس طرح سے پچھلے چند دن میں جو ہوا اس سے متعلق بھی بات کی اور اب پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ تمام پاک فضائیہ کے طیارے محفوظ ہیں. یہ فرق اب واضح ہو گیا کہ بھارت نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا لیکن پاکستان نے جواب میں بھارت کے جو فوجی مقامات ہیں اور فوجی اثاثے ہیں انہی کو نشانہ بنایا اپنی کارروائی میں. جی بالکل، آپ دیکھیں کہ ایویڈنس آپ کے سامنے ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو انڈیا ہے اب اس نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے دلی سے پریس ریلیز جاری کر دیا لمبی چوڑی اور اس پریس ریلیز میں کہا جی کہ ہم نے پاکستان کو جواب دیا ہے اور ہم نے جناب جو وہاں پہ ٹیررسٹ کے جو مبینہ طور پہ ان کے جو ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اب وہ ان کی پریس ریلیز میرے سامنے ہے، انگریزی میں انہوں نے جاری کیا، اس کو انہوں نے آپریشن سندور کا نام دیا ہے. لیکن اب اس کی جو ایویڈنس پاکستان میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ان آرمڈ سویلین خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جی مسجد جو ہے وہ ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ تھا، حالانکہ وہ سویلین علاقے میں ایک مسجد واقع ہے. تو یہ ایک طرف آپ مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پریس ریلیز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا. حامد میر صاحب شکریہ. سینئر صحافی ذکر حامد میر بات کر رہے تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.